بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، پرچہ لیکچرر اردو، فیڈرل پبلک سروس کمیشن۔ تاریخ منعقدہ 1 نومبر 2024۔ پہلا سوال ہے کہ غالب کی زندگی میں ان کا اردو دیوان کتنی مرتبہ شائع ہوا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غالب کی زندگی میں ان کا اردو دیوان 5 مرتبہ شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، 1845 میں غالب کی کون سی کتاب شائع ہوئی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 1845 میں کلیات غالب فارسی شائع ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی علامتی قبر کہاں ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی علامتی قبر ترکی کے شہر کونیا میں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے خطبات کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے 7 خطبات دیے ہیں اور یہ سارے خطبات انگریزی زبان میں تھے۔ ان کا اردو ترجمہ سید نذیر نیازی نے کیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم فلسفہ زدہ سید زادے کے نام میں کون مخاطب ہے؟ تو درست جواب یہ ہے کہ ان کی جو نظم ہے فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، تو یہ سید زادے سے مراد پطرس بخاری ہیں۔ اردو کے کس نقاد نے کہا کہ الہامی کتابیں 2 ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری نے کہا تھا کہ اردو الہامی کتابیں 2 ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب۔ سوال نمبر 7 ہے، 5 آہنگ کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے، مرزا عمر مہاجر نے 5 آہنگ کا اردو ترجمہ کیا۔ سوال نمبر 8 ہے، حرف تے کی کتنی صورتیں ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حرف تے کی 2 صورتیں ہیں۔ سوال نمبر 9، غالب کے وہ کون سے شاگرد تھے جن کا قطع غالب کی لوح مزار پر کندہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے، میر مہدی حسین مجروح۔ سوال نمبر 10 ہے، غالب کا علمی سرمایہ کس غالب شناس کی کتاب ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غالب کا علمی سرمایہ سید معین الرحمن کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، وہ حروف جن کے اوپر نقطے ہوتے ہیں کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ جن حروف کے اوپر نقطے ہوتے ہیں ان کو حروف منقوطہ یا حروف منقوط کہتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، مسجد قرطبہ اور ذوق و شوق کون سے مجموعے میں شامل ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اقبال کی مشہور نظمیں مسجد قرطبہ اور ذوق و شوق ان کے شعری مجموعے بال جبریل میں شامل ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، مرزا غالب کس صدی کے شاعر ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مرزا غالب 19ویں صدی کے شاعر ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، علامہ اقبال نے پیر و مرشد کا لقب کس کو دیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اکبر الہ آبادی کو پیر و مرشد کا لقب دیا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ حروف علت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حروف علت کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، پہلی بار مسدس حالی کب شائع ہوئی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ پہلی بار مسدس حالی 1879 میں شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 17 ہے، حروف کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حروف کے مجموعے کو ابجد کہا جاتا ہے۔
سوال نمبر 18 ہے کہ مسدس حالی کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ مسدس حالی کا پورا نام مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ سوال نمبر 19 ہے برہان قاطع کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ برہان قاطع 1865 میں شائع ہوئی۔ سوال نمبر 20 ہے افادات غالب کے مصنف کون ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سید اظہار الحسن افادات غالب کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے مشتاق یوسفی پر انڈیا سے پی ایچ ڈی کرنے والی خاتون کا نام بتائیں۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر بی بی رضا خاتون نے مشتاق احمد یوسفی پر انڈیا سے پی ایچ ڈی کی۔ ان کے مقالے کا عنوان تھا اردو طنز و مزاح کا یوسف لاسانی۔ سوال نمبر 22 ہے یوسفی کی کتاب شام شیر یارہ میں کل کتنے مضامین ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مشتاق احمد یوسفی کی کتاب شام شیر یارہ میں کل 21 مضامین ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے شام شیر یارہ کہاں سے پبلش ہوئی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ شام شیر یارہ کراچی سے 24 نومبر سن 2014 کو شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 24 ہے مسدس حالی پہلی بار کہاں سے شائع ہوئی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مسدس حالی پہلی بار علی گڑھ سے رسالہ تہذیب الاخلاق میں چھپی تھی۔ سوال نمبر 25 ہے غالب کی ایک کتاب ہے قادر نامہ، یہ کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے ایک لغت ہے۔ تو قادر نامہ کا موضوع ہوگا لغت نگاری۔ سوال نمبر 26 ہے مرزا غالب کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مرزا غالب 15 فروری 1869 کو فوت ہوئے تھے۔ سوال نمبر 27 ہے جس مرکب کے دو لفظوں کے درمیان واو آ جائے تو وہ کون سا مرکب کہلاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ جس مرکب کے دو لفظوں کے درمیان واو آ جائے تو وہ مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے کہ جملہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ جملہ کی 2 اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔